بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج بات کریں گے چیمبر آف کامرس کے الیکشنز رحیم یار خان کے حوالے سے، اور ایک بڑا زبردست سیاسی بیانیہ اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے شٹر والے تاجروں کو لے کے۔ تو میں نے کہا کہ چلیں آج ہم بھی جو ہے وہ شٹر والے تاجر جو ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں کہ دراصل یہ واقعی ہی شٹر والے تاجروں کے ہمدرد ہیں تمام گروپس، یا صرف یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے۔ اچھا دوستوں، اگر میں بات کروں جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک گروپ کی طرف سے بیانیہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ اس وقت گردش میں ہے کہ شٹر والے تاجر جو ہیں وہ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جس وقت بلدیہ، پیرا فورس اور ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ تاجروں کے خلاف آپریشن میں جاری جو سرگرمیاں تھیں اس پہ مصروف عمل تھی، تو اس وقت جو ہے وہ ان کی آواز کون بنا۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آمدہ الیکشنز میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور اس کے بعد جو یہ قبضہ گروپ ہے چیمبر کے اوپر، یہ جو وڈیرا شاہی ہے، چودراہٹ ہے، اس سے جو ہے وہ ہم نے نجات دلانی شٹر والے تاجروں کو۔ تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے ان لوگوں سے، اس گروپ سے، کہ جناب چلے مان لیا کہ ایک جو گروپ ہے وہ اس وقت بہت زیادہ چیمبر آف کامرس کے اوپر قابض ہے، وہ بڑے جگیردار لوگ ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، وہ شٹر والے تاجر نہیں ہیں۔ تو جناب آپ یہ ہمیں بتا دیں کہ آپ کے جو لیڈران ہیں اے سے شروع کر کے اگر ہم زیڈ تک جائیں، کوئی ایک اپنا رہنما یا لیڈر مجھے دکھا دیں جو خود شٹر والا ہو، جو شٹر کے پیچھے کام کرتا ہو، جس کی واقعی ہی شٹر والی دکان ہو۔ اگر نہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اس طرح کا جو محض صرف ایک سیاسی بیانیہ ہے اس کو بنانے سے آپ کو الیکشن میں تو فائدہ شاید نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی بہت آپ کو جو ہے وہ پبلسٹی اس سے ضرور مل سکتی ہے۔ اب میں یہاں پر ایک سوال اور رکھنا چاہتا ہوں اپنے تاجر بھائیوں کے سامنے کہ اس وقت جتنے بھی گروپس جو ہیں وہ مد مقابل ہیں، یعنی کہ اگر میں اوورآل بات کروں تو دو گروپس ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی گروپس اس وقت مد مقابل ہیں ان کے تمام جو لیڈران ہیں دونوں گروپس کی طرف سے، اس میں سے کوئی بھی شٹر والا نہیں ہے، سب کے سب جو ہیں وہ لینڈ لارڈ، جگیردار، ٹھیک ہے، اور اربوں خربوں پتی ہیں۔ تو اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا واقعی ہی وہ آپ کی آواز بنتے ہیں جب آپ کے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ اور میں خود بھی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ زور پہلے بھی دیتا رہا ہوں، پھر دے رہا ہوں کہ جو چیمبر آف کامرس ہے وہ کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے۔ ایسوسی ایٹ جو ہے وہ بھی، اس کا بھی چیمبر اتنا ہی ہے جتنا ایک کارپوریٹ کلاس والے کا ہے۔ اب یہ آپ لوگوں نے اپنا حق کیسے لینا ہے، کس طرح لینا ہے، یہ محض صرف آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ محض جو ہے وہ صرف اس ایک بیانیے کے پیچھے اگر آپ آتے ہیں یا اس بیانیے کو اگر آپ لے کے چلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی گروپ کی کارکردگی ماپنے کے لیے جو ہے وہ کوئی ایک اوتھینٹک چیز نہیں ہے۔ اور اگر میں ایک اور طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں، اس وقت جس کی طرف سے بھی یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے شٹر والے تاجروں کو لے کے، تو اس سے ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ چیمبر آف کامرس جو ہے اس کے الیکشن کا جو دار و مدار ہے سارے کا سارا وہ واقعی ہی شٹر والے تاجر کے اوپر ہے۔ تو اب آپ اپنا جو ووٹ ہے اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ آپ نے کس گروپ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، اور کون سا جو گروپ ہے وہ صحیح معنوں میں آپ کے مسائل حل کروانے میں آپ کے ساتھ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور آگے بھی ہوگا۔ لیکن ایک چیز اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں، جس گروپ کے اوپر یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ چیمبر آف کامرس کے اوپر جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور جس گروپ کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے، تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اور آپ مجھے ٹیکنیکلی غلط پروف کریں، لاجیکلی غلط پروف کریں، میں اس کے لیے حاضر ہوں، کہ جس گروپ کی طرف سے
آزاد اتحاد گروپ کی طرف سے اگر یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے تو ان کے بھی لیڈران جو ہیں الف سے یہ تک، اے سے لے کے زیڈ تک، کوئی ایک بھی شٹر والا ان میں موجود نہیں ہے۔ باقی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔